جزاکم اللہ۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمام معززین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے درمیان انتہائی معزز شخصیت نائب امیر جماعت اسلامی اور ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے مرکزی رہنما جناب لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلا تمہید میں دعوت خطاب دیتا ہوں جماعت اہل حدیث کے صوبائی رہنما جناب مولانا عبد المالک صاحب کو کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ الحمد لک یا ذا الفضل والاحسان والصلاة علی من ارسل الی کافۃ الخلق من الانس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و اسلام کے لائق امام الانبیاء، حبیب کبریا، نیر بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ انگنت اور لا تعداد درود و اسلام کے بعد، عزیزان من، برادران ملت، سٹیج پر تشریف فرما صدر ملی یکجہتی کونسل محترم ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب، حجت الاسلام راجہ ناصر عباس صاحب، حجت الاسلام عارف واحدی صاحب، اور خرم نواز گنڈا پور صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی محترم لیاقت بلوچ صاحب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس نے ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس رب کا، اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جنہیں ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ ورنہ میرے بھائیوں، آج ہم مختلف قسم کے حیوانات، جمادات اور اسی طرح دیگر چرند پرند اور اسی طرح باقی اللہ رب العالمین کی دیگر مخلوقات میں سے آج گلی کوچوں میں، جنگلوں میں بھٹک رہے ہوتے، دکے اور ٹھڈے کھا رہے ہوتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اسی رب کا پیغمبر جو کہ رحمت للعالمین ہے، کہ جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ عزیزان من، میرے بھائیوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس اسوہ کی بات کروں؟ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان رحمت للعالمین کے موضوع پہ لب کشائی کرنا میرے بھائیوں سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئے جب ظلمت کا دورہ تھا، تو اسی اثناء میں
اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ میرے بھائیوں، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے میرے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے اوصاف بیان کروں۔ کہیں میرے آقا اگر دعوت دینے کے لیے طائف کے علاقے میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال طائف کے رہنے والے پتھروں سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک جو ہے وہ خون آلود ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم اطہر سے خون جاری ہوتا ہے، اور آسمان سے فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں، آپ کے رب نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو طائف کے رہنے والوں کو ان دو پہاڑوں میں اس طرح کچل کے رکھ دوں کہ جس طرح چکی میں اگر دانے ڈالے جائیں تو دانے جو ہے وہ آٹے کی صورت میں نکلتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس طرح ان طائف والوں کو کر دیں۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، فإنہم لا یعلمون، یہ میری قوم نہیں جانتی۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ واقعہ عفق، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، جب پورے کا پورا مدینہ پریشان تھا، میرے آقا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے۔ امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا میرے بھائیوں چار پائی کے ساتھ چار پائی بن گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ کے اوپر تہمت لگانے والے میرے بھائیوں عبداللہ بن ابی اور اسی طرح دیگر لوگ، ان کو آپ نے کیا فرمایا، کیا کہا؟ فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا، اور اس کا صلہ کیا دیا کہ عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین فوت ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کے کفن میں اپنا قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفن کے طور پہ ڈالتے ہیں، اس کے منہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جاؤ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر کافر کی بیٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے تو آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یا ایھا المزمل والی کالی کملی جو ہے وہ اس کافر عورت کے نیچے بچھاتے ہیں۔ صحابہ قدر محسوس کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کی بیٹی، یہ کافر عورت، آپ نے اس کے نیچے اپنی جو ہے وہ کملی بچھا دی ہے۔ میرے بھائیوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آج میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی میرے بھائیوں بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس پیغمبر کے حقوق کی کیوں بات نہ کروں، اور جس نے کافروں کے حقوق بیان کیے اور جس نے قیدیوں کے حقوق بیان کیے، میں اس پیغمبر کے حقوق کی بات کیوں نہ کروں، اور جس نے جانوروں کے حقوق بیان کیے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ مسجد میں ایک بدو آتا ہے، مسجد نبوی میں پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ جو ہے وہ دوڑتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاؤ اسے پیشاب کر لینے دو، اسے مارنا نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی کون کون سی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔